سلمان غنی صاحب آپ سے پہلے آغاز کروں گی میں پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. صنم جاوید کی میں بات کروں گی, مقابلہ ہوگا ان کا مریم نواز سے, تو کیا پریشان کن بات ہے مریم نواز کے لیے؟ دیکھیں, اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے میری ان کے والد صاحب سے بات ہوئی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا. وہ ایک پرانے سیزن پولیٹیکل ورکر ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے ان ساری مشکلات اور مقدمات میں جو میکسیمم جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی رائے پہ یا ان کے خیالات پہ کبھی اثر انداز نہیں ہوں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ 119 اور NA 120 میں ہیں, اور PP 150 سے بھی انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے. تو یہ فیصلہ یہاں تک تو میرا کام تھا, اس سے اگلا کام پارٹی کا ہے, اور میں نے پارٹی کو لکھ کے بھجوا دیا ہے کہ جی وہ جہاں کہیں گے وہ الیکشن لڑیں گی. البتہ یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ ایک میچور پولیٹیکل ورکر ہی بات کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی کو یہ بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ جو لوگ وہاں سے پہلے کینڈیڈیٹ آپ نے اناؤنس کیے ہیں ان کو ضرور اعتماد میں لے لیا جائے. دیکھیں, یہ لاہور میں اگر آپ الیکشن دیکھیں تو اس وقت تک تو جو ایک بھرپور مقابلہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو تھا NA 127 میں. اب صنم جاوید صاحبہ کو اگر جس بھی حلقے سے ان کی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے, 119 سے مریم نواز صاحبہ بھی وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں, تو اگر وہ 119 سے امیدوار بنتی ہیں تو مقابلہ اچھا ہوگا. کیونکہ دو خواتین ہیں, وہ بھی مریم نواز صاحبہ میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. مریم نواز صاحبہ پچھلے الیکشن میں جیل کے اندر موجود تھیں اور اس الیکشن میں یہ جیل کے اندر موجود ہیں. تو بات یہ کہ ویسے تو میں اس چیز کا قائل نہیں کہ اس طرح کوئی سیاسی لوگ جیلوں کے اندر جائیں, لیکن آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ماحول بن گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے حوالے سے یہ خوش آئند نمبر ہے کہ لاسٹ ویک ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی, اور یہ اب جو سیاسی گہما گہمی ہے اس کا کریڈٹ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ضرور دیں کہ ساری پارٹیز نے جلسے کیے ہیں اور جلسے بھرپور ہو رہے ہیں. اور میرے لیے اب سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ تو ایکٹیو ہو گئی ہے, لیکن عوامی سطح پہ تحریک موجود ہے. چونکہ الیکشن نتیجہ خیز ہونا چاہیے, بامقصد ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا جب ووٹنگ کی شرح بھی بہت زیادہ ہو. سلمان صاحب, بلاول بھٹو کے ایک بیان کی میں آپ سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. پہلے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ بنا لیں گے. اب انہوں نے آزاد امیدواروں والی اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کے ایک قدم آگے فرمائش کی ہے. فرمائش کیا کی ہے؟ ڈائریکٹ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہی ووٹ دے دیں. تو کیونکہ اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ دیا, یعنی آزاد امیدواروں کو بھی ووٹ آپ نے دیا, تو وہ تو نون لیگ کے کھاتے میں جائیں گے. تو کیا اس فرمائش کو کوئی مانیں گے ان کے ووٹر؟ دیکھیں, ایک بات تو ابھی چونکہ یہاں پہ ہوئی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی صنم جاوید صاحبہ کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو. یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن ٹریبیونلز ہوتے ہیں, اور جو الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے تو کام کر رہے ہیں. دوسری بات, ابھی میرے بھائی رشید صافی صاحب جو صورتحال پیش کر رہے ہیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب بات ہوئی تھی ایک ریزولیشن کی, آپ کو یاد ہے کہ میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ صورتحال کے سدے باب کا مؤثر طریقہ تو الیکشن ہے, تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹس ہو اور اس دہشت گردی اور خوف و ہراس کی صورتحال کا سدے باب ہو. آج انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی پنجاب کے اندر جو دفعہ 144 لگی ہے, میں صرف پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے پختونخوا میں کچھ اور وجوہات ہو, یہاں انہوں نے آتشی اسلحہ جو ہے اس کی نمائش پر پابندی لگائی ہے, اور یہ بالکل درست کیا ہے. اس لیے کہ جس طرح کی کیفیت پاکستان کی سیاست میں پیدا کی گئی ہے نا, اس میں تناؤ ہے, ٹکراؤ ہے, یہاں تک کیفیت بازی میں نہیں ہوئی تھی. ہم نے ایسے بھی اس لاہور کے اندر دیکھا ہے کہ بڑے الیکشن ہو رہے ہیں اور دونوں امیدوار بیٹھ کے ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں. اب وہ صورتحال ختم ہو گئی. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں, پچھلے ہفتے ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ آزاد امیدواروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب وہ تحریک بات یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کا ورکر یہ نہیں جانتا یہ جو الیکٹڈ کی گردان تھی, اور ابھی میں کچھ عرصہ پہلے وہ تو کہہ رہے تھے کہ سندھ کو ایک شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. یہ جو سیاستدانوں کے بیانات ہوتے ہیں اور ان میں تضادات ہوتا ہے نا, اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. کیا آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک قابل عمل ایجنڈا ہے
اور ہم حکومت میں آنے کی صورت میں پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف فراہم کریں گے. میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کل اپنے منشور کا اعلان کر رہی ہے, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا ورکر کوئی سافٹ کارنر کا مظاہرہ کرے گا بلاول بھٹو زرداری پہ. البتہ پیپلز پارٹی کی سیاست میں مجھے جو سگنیفیکنٹ بات لگ رہی ہے نا, وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کی خاموشی. اس لیے کہ میں آصف علی زرداری صاحب کا آئندہ سیٹ اپ میں بھی کوئی رول دیکھ رہا ہوں, اور وہ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے یا سیاسی بات پر ایسا تلاؤ نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور زیادہ ٹکراؤ بڑھے. کہ باجے کہ جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے, میں پہلے روز سے یہاں کہتا رہا کہ جی بلے کا نشان ملنا چاہیے, پارٹی موجود ہے. اور سب سے پازیٹیو بات اگر اس وقت تک کی صورتحال میں نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے بائیکاٹ کی بات نہیں کی کہ پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑنے کی بات کر رہی ہے. ماضی کے اندر سیم یہی صورتحال, دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات کو تھوڑا سا چونکہ وہ ریاست کا معاملہ ہے, اسی طرح کی صورتحال نواز شریف صاحب اندر تھے نا 2018 میں, مریم نواز صاحبہ بھی اندر تھی, اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ہم نے پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی کہ کنہوں نے کروائی تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور جب آپ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں, اس کا فائدہ انہیں کیا ہوا کہ تمام تر مقدمات اور گرفتاریوں اور جیلوں کے باوجود وہ پنجاب میں اکثریتی پارٹی بنے تھے. لہٰذا مشکل صورتحال کے اندر سے پارٹیز نکلتی ہے. کل تک وہ نواز شریف صاحب کو مرد الزام ٹھہرا رہے تھے, آج وہ بڑی آپ نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو بائیک آؤٹ کی بات نہیں کری, سب الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ انڈیویجولز بات کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کا بیان آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کہ الیکشن تو انتشار پھیلائے گا, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے. اس پارٹی نے انہیں نہ صرف پرائم منسٹر بنایا تھا, 2018 کے الیکشن میں وہ شکست کھا گئے تھے, انہیں لاہور میں لا کے ضمنی الیکشن جتوایا. میرا ذاتی خیال ہے کہ پارٹیز ہی لوگوں کو عزت دیتی ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, جب آدمی باہر ہوتا ہے نا, کیا جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے سسٹم میں ان خرابیوں کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے ریزائن دیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ جب آپ خود اپنے آپ سے پارٹی سے فیصلہ کرتے, پارٹیز ہی عزت دیتی ہیں کہ پارٹیز کے بغیر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک مشق کر کے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں جو معاشی صورتحال کے حوالے سے تھی, اور سب سے زیادہ ڈیمیج وہ کیوں ہوئے کہ جب عمران خان صاحب کی گھڑیوں کے واقعات آئے تھے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی آئے تھے, اور وہ اتنا ریئلسٹک آدمی ہے, اس نے کہا تھا کہ میں اس چوری میں شامل تھا.